الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله العظيم. جو آیت پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی وہ سورۃ القصص کی ہے، جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حیا کی بات بیان کی ہے. ایک ایسا وصف بیان کیا ہے کہ جس کو بہت سے لوگ نظر انداز کرتے ہیں، ایسے وصف کو اللہ تعالیٰ نے نمایاں کیا ہے. جو آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور ان دو عورتوں کا اور ان دو لڑکیوں کا قصہ ہے جو ایک نبی کی بیوی تھی. ایک قول کے مطابق کہ انہوں نے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک روایت کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں کہ پہلے کے زمانے کے اندر ہوتا ہے کہ جب جانور وغیرہ ہوتے ہیں اس کو پانی پلانے کے لیے ایک جگہ بنائی جاتی ہے، وہیں پر لوگ پانی پلاتے ہیں اپنے جانوروں کو. چونکہ شعیب علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے اور ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور کوئی مذکر یعنی کوئی مرد وغیرہ گھر میں نہیں تھے، اس لیے یہ دو بیٹیاں جو تھی وہ پانی پلانے کے لیے وہاں پر جاتی تھی. لیکن چونکہ اس پانی پلانے کی جو جگہ ہے وہاں پر عامتاً مرد حضرات کھڑے ہو کر اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، تو اس لیے یہ دو سائٹ پر اپنے جانوروں اور مویشیوں کو لے کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب یہ مرد حضرات اپنی پانی پلانے سے فارغ ہو جائے تو یہ دو جا کر پانی پلائے. اب یہ واقعہ تو پورا تفصیل سے سورہ قصص کے اندر مذکور ہے قرآن پاک کے اندر، لیکن یہاں پر ایک چیز بتلانی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام جو ہے وہ وہاں پر جا کر جب پورا ماجرا بیان کیا اور وہ دو گھر پر خلاف معمور جلدی دونوں لڑکیاں پہنچ گئی تو والد صاحب نے پوچھا کہ ویسے تو روزانہ آپ کو لیٹ ہوتا ہے آنے کے لیے، آج جلدی ہو گیا. تو انہوں نے پورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے ملاقات کی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ملاقات کی تمنا کی، اور پھر جب ان کو بلایا کہا ایک لڑکی سے کہا اپنی دونوں بیٹیوں میں سے کہ جا کر ان کو بلا کر لاؤ، کون ہے میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے ہمارے گھر کی مدد کی. تو ان میں سے جو لڑکی وہاں پر گئی اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ فجاءته احداهما کہ ان میں سے ایک آئی اور تمشی علی استحیاء کہ وہ چلتے چلتے شرماتے ہوئے آئی. تو یہاں پر حیا کے متعلق بیان ہوا کہ اس کی ایک ایسی نمایاں وصف بیان کی اللہ تعالیٰ نے جس پر سے آج بہت سے لوگوں کی اس کے اوپر سے نظر ہٹ چکی ہے کہ جو حیا چیز ہے، حیا کہتے ہیں مختلف معنی میں آئی ہے. علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کہتے ہیں کہ انسان کو نہ کرنے کے کام پر اور کرنے کے کام پر ابھارے، یعنی کوئی کام جو نہ کرنے کا ہو اس پر ابھارے، یعنی انسان نہ کرے اس کام کو، اور جو کرنے کے کام ہے اس پر ابھارے کہ وہ کام کرنا چاہیے، یعنی نیکی کا جو کام ہے اس پر ابھارنا اور گناہوں سے روکنے پر ابھارنا. یہ علامہ اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حیا کی یہ تعریف ہے. اور ویسے بہت ساری حافظ ابن الحجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پر بھی مختلف تعریف حیا کی آئی ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو کرنا. حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیا کہتے ہیں ایک ایسے وصف کو کہ انسان خود اپنے جی میں اس چیز کو خراب محسوس کرے. اگر طبیعت سلیم ہے، نیک صالح انسان طبیعت نیک صالح ہے تو اس کو وہ کرنے پر شرم اور عار محسوس کرے، اس کو حیا کہتے ہیں. احادیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے اس باب کے اندر حدیث آئی ہے. سب سے مشہور حدیث غالباً ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے، وہ یہ ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. ایمان کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری شاخیں بیان کی کہ ایک یہ ہے، بہت ساری شاخیں ہیں، اس میں سے سب سے افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، اور جو سب سے اخیری شاخ ہے وہ یہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کی سب سے ادنا درجہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا جو ہے ایمان کی ایک شاخ ہے.
یعنی اگر حیا کی صفت مفقود ہے تو وہ ایمان کامل نہیں ہے. حیا بہت بڑی چیز ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک حدیث میں فرمایا کہ اذا فاتت الحیا فافعل ما شئت، کہ جب حیا ہی تجھ سے فوت ہو جائے تو پھر کر گزر جو تجھے کرنا ہے. بھائی تجھے جو کرنا ہے کر، کب؟ جب تیرے اندر سے حیا ہی نکل جائے. اگر ہم دنیا کے اندر غور کریں تو انسان اور جانوروں کے اندر بس یہی ایک وصف ہے جو انسان کو انسان بناتے ہیں، اور یہی وصف اگر مفقود ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، تو پھر وہ جانورہ ہو جاتا ہے. دیکھیے جانور جو ہوتا ہے ان کے اندر شرم و حیا کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، ان کے اندر غیرت کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے، اور انسان کے اندر جب یہ چیز ہوتی ہے تو یہی وصف کی وجہ سے وہ نمایاں ہو جاتا ہے اور اوپر ہو جاتا ہے. اور جب انسان ہی کے اندر سے حیا نکل جائے تو وہ حیوان اور جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. یعنی شرم و حیا جب اس کے اندر سے نکل گئی تو یہی چیز اس کے اندر سے یہ چیز. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں لکھا ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حیامند تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ جیسے کہ ایک کنواری لڑکی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ حضرت کا شرمیلا پن اتنا زیادہ تھا جیسے کہ ایک کنواری لڑکی جو شرم محسوس کرتی ہے، اس طرح حضرت کا جو تھا حیا کا وصف تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر، اپنے حجرے کے اندر آرام فرما رہے تھے، اور آرام فرمانے کے اندر اپنی جو قمیص تھی یا لنگی تھی اس کو تھوڑا سا پنڈلی کے اوپر کیے ہوئے تھا، تھوڑا سا اتنا سطر نہیں کھلا ہوا تھا، یہ پنڈلی تھوڑی سی اتنی اونچی کی ہوئی تھی جس سے یہ چیز دکھ سکے، پنڈلی کا حصہ دکھ سکے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام سے استراحت کی حالت میں اپنے حجرے شریفہ میں آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، جس میں آپ کی قمیص تھوڑی سی اوپر تھی، شمائل کے باب میں بھی یہ روایت آتی ہے، مناقب عثمان میں بھی آتی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں تشریف لانے کی اجازت مانگی. آپ نے اجازت دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں اجازت مانگی، آنے کی اجازت دی، آپ اسی طرح آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. تیسرے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی اجازت مانگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور ساتھ ساتھ میں آپ اپنی ہیئت کو بالکل سدھار رہے، یعنی بالکل اس طرح جیسے کوئی بڑا آتا ہے اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور اپنی قمیص وغیرہ کو بالکل برابر کر دیا. جیسے کہ کوئی انسان جو ہے مہمان آتا ہے، گھر والوں کے سامنے ایک الگ اس کا ہوتا ہے لباس، اور مہمانوں کے سامنے تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر کے رہتا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں تشریف لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہیئت چینج کر لی تھوڑی سی. وہ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پاک دامن اور حیا والے تھے، حیا کا معیار بہت اونچا تھا. یہی وجہ ہے کہ اسی روایت کے اندر حضرت عثمان جب تشریف لے کر چلے گئے اللہ کے نبی سے ملاقات کر کر، صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، اللہ کے نبی ابو بکر آئے، میرے والد آئے، حضرت عمر آئے، تب تو آپ اپنی حالت پر بالکل برقرار تھے، لیکن جیسے ہی عثمان داخل ہوئے تو آپ نے بالکل اپنا حلیہ جو ہے، یعنی کہ یہ جو پنڈلی کے اوپر جو کپڑا تھا اس کو آپ تھوڑا سا نیچے کر لیا. تو کہا کہ میں کیوں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ میں اس سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے با حیا ہے. ہم خطبے میں بھی بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ کامل الحیاء والایمان، کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل طور پر حیا والے تھے اور ایمان بھی کامل تھا. ویسے تو ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیا، جو حیا ضرورت تھی وہ ان میں اندر بھی صحابہ کرام سبھی با حیا تھے، لیکن حضرت عثمان کے اندر یہ وصف بہت زیادہ بڑا ہوا تھا، اس لیے یہ وصف ان کا الگ سے نمایاں ہوا. دیکھیے یہاں پر ہمیں معلوم چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا اور فرمایا کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں تو پھر میں کیوں نہ سیدھا بیٹھوں. تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام، ایسے تو بہت سے واقعات ہیں صحابہ کرام کے اندر. ایک صحابیہ تھی، جنگ کے موقع پر ان کے بیٹے شہید ہو گئے، بھاگی دوڑی چلتی آ رہی، دوڑے آ رہی میدان کی طرف، لیکن ساتھ میں اپنا برقع، اپنی چادر جو ہے اس سے اپنے نقاب بھی کر رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا بیٹا شہید ہوا ہے، پھر بھی اس موقع پر تمہیں پردے کی یعنی اتنا
اہتمام کیوں؟ سوال کرنے والے نے کہا اتنا اہتمام کیوں؟ جب کسی اچانک والی چیز سامنے آتی ہے تو انسان جو حالت میں ہوتا ہے دوڑ کے نکل جاتا ہے، لیکن آپ نے پہلے پردے کا اہتمام کیا، پھر میدان کی طرف اپنے بیٹے جو شہید ہوا اس کو دوڑ کے دیکھنے کے لیے آپ گئی تو اس صحابیہ کا قول سنیں، اس صحابیہ نے کہا کہ بیٹا فوت ہوا ہے، حیا فوت نہیں ہوئی ہے، میرا بیٹا فوت ہوا ہے، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے، اتنے حیا تو اپنی جگہ پر بالکل برقرار رہے گی۔ دیکھیے حیا جو ہماری زندگی سے اور ہمارے زمانے کے اندر سے جو فوت ہو رہی ہے اس کے بہت سارے مختلف اسباب ہیں۔ اصل یہ بات بتلانی ہے کہ دیکھیے پہلی ہم نے روایت سنی کہ ایمان کامل تبھی ہوگا جب حیا کا وصف انسان کے اندر موجود ہے، اگر حیا نہیں، ایمان ہے لیکن کامل ایمان والا وہ شخص نہیں کہلائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا اسباب میں سے سب سے پہلا جو سبب ہے حیا کے فوت ہونے کا، یعنی حیا زندگی سے کیوں نکل گئی، وہ ہے فیشن پرستی۔ سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے فیشن پرستی، کہ مغربی ممالک یوروپین کنٹریز کے اندر جو چیزیں، جو فیشن جو نوجوانوں کو پہنائے جاتے ہیں، جو عورتوں پر جو لباس کو پہنائے جاتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے ہم تک آتے ہیں اور ہم اس کلچر کو بالکل دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں اور اسلام کی تہذیب کو پس پشت ڈال دیتے ہیں اور اس تہذیب کو ہم قبول کر لیتے ہیں، اور دھیرے دھیرے یہ تہذیب جب اپناتے ہیں تو انسان حیا کا دامن، مسلمان جو ہے وہ حیا کا دامن اپنا کھو بیٹھتا ہے۔ دیکھیے اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب عورتیں کپڑے پہنی ہوئی تو ہوگی لیکن بالکل ننگی ہوگی، بھائی عریانیت والی ہوگی، کپڑے ہوں گے۔ آج دیکھیے عورتوں کے کپڑے پر اگر ہماری نگاہ جائے تو اتنے چست لباس ہے کہ جس کے اندر سے باڈی شیپ بھی نظر آتا ہے، تو یہ کپڑے کی تو شریعت بالکل اجازت نہیں دیتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے بڑھ کر آج کے زمانے میں جو سب سے بڑی فیشن ہے وہ برقعے کی ہے۔ کہ برقعہ جو ہوتا ہے، ایک برقعہ اپنی جو زینت ہے اس کو چھپانے کے لیے تھا، برقعہ زینت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں تھا، لیکن آج کل کی جو عورتیں اور آج کل کی جو فیشن ہے وہ برقعے کے اندر زینت کو تلاش کر رہی۔ برقعہ زینت چھپانے کے لیے آیا تھا اور ہم برقعے میں زینت کو تلاش کر رہے ہیں۔ آج دیکھیے مارکیٹ میں جا کر دیکھیے قسم قسم کے برقعے نظر آ رہے ہیں، اس کے اندر محض عورتیں جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ سادہ کون سا ہے، جس کے اندر میرا بطن جو ہے، میری باڈی نہ دکھ سکے، وہ میں چھپا سکوں، وہ کوئی نہیں دیکھتا۔ فیشنیبل کون سا ہے جس پر لوگوں کی نظر بار بار پڑے۔ کیا ایسے برقعے آج مارکیٹ میں اور ایسے برقعے آج ہم نہیں دیکھتے راستوں کے اوپر کہ جب نظر پڑتی ہے تو یعنی برقعے کی وجہ سے انسان اپنی نظر جھکا لینا چاہیے، اب ایسے برقعے آ گئے کہ جس کی وجہ سے نظر وہیں پر چلی جاتی ہے۔ تو یہ برقعہ زینت کو چھپانے کے لیے تھا، زینت کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں تھا۔ یہ اسباب، یہ ایک سبب ہوا، حیا اور پاک دامنی زندگی سے نکلتی رہی۔ دوسرا ایک حیا اور بے شرمی کا سب سے بڑا وصف، یعنی کھونے کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ ہے انٹرنیٹ اور موبائل کا زمانہ۔ کہ انٹرنیٹ اور موبائل نے آ کر آج سے کئی سال پہلے جو سب سے زیادہ ٹیکنالوجی جو تیزی کے اندر جو تبدیل ہوئی، جس میں انقلاب آیا، وہ موبائل اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ آج سے غور کیجئے 25 سال پہلے کس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون تھے؟ دیکھیے ٹیکنالوجی جب بدلتی ہے تو دھیرے دھیرے رخ بدل کر آتی ہے، لیکن اس موبائل کو دیکھیے کہ ابھی تو آدھی صدی بھی نہیں گزری، پاؤ صدی بھی نہیں گزری، اس کے اندر اتنا بڑا تغیر اور ٹیکنالوجی نے اتنا بڑا انقلاب لایا کہ اب ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون۔ وہ جن کو اسمارٹ فون تو کیا فون چلانا، کی پیڈ چلانا نہیں آتا تھا، آج بڑے بڑے فون لے کر گھوم رہے ہیں۔ وہ چیز جو لوگ جو ہے گھر کے اندر ٹی وی کے اندر دیکھنے کے لیے شرماتے تھے، آج ہر ایک کے جیب کے اندر وہ چیز پڑی ہے، جب من چاہے فون نکالو، یوٹیوب آن کرو، ہم دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ چیزیں ایجاد ہوئی اور ان چیزوں کی عمومیت بڑھی تو اب لوگوں کے اندر سے یہ حیا اور شرم نکلنا ہوئی۔ پہلے لوگ ایسے تھے کہ جو مسجد والے اور جو نمازی تھے وہ گانے کو سننے کو پسند نہیں کرتے تھے، گانے کی آواز کان میں آتی تھی، انہیں یہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی، ٹی وی دیکھنا بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج دیکھیے اگر ہم واٹس ایپ کے سٹیٹس پر جائیں یا یوٹیوب کے شارٹس پر جائیں یا کوئی اور مختلف نعت نظم جو آج کل مارکیٹ کے اندر نئی نکلی ہے، بس اس کے پیچھے جو ہے گانے اور بے حیائی جو ہے بالکل عام ہوتی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیے نعت نظم
نعت نظم کہتے کس کو ہے کہ جس کے اندر اللہ اللہ کے رسول یاد آ جائے, جس کو سن کر ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو جائے, اس کو نعت نظم کہا جاتا ہے. آج دنیا نے اس کو پورا ٹرن کیا اور اب ایسی چیزیں مارکیٹ کے اندر یوٹیوب کے اندر آنے لگی ہے کہ وہ بالکل گویا کہ ایک ڈی جے ہے, ایک گانا ہے, پیچھے سے سانگز بج رہے ہیں اور ووکل ساؤنڈ کہہ کر اس کے اندر نان میوزک کہہ کر اس کو ووکل ساؤنڈ کر کے ڈال کر میوزک کا دھیرے دھیرے ایجاد کر کر لوگوں کے اندر سے یہ چیز کو ختم ہی کروا دیا کہ بھائی یہ بھی کوئی بری چیز تھی. کبھی زمانے میں بھی اس کو برا سمجھا جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, اللہ تعالیٰ کا نام کبھی گانے میں سنا تھا, لیکن آج کل ایسے گانے ایجاد ہوئے ہیں جس کے اندر اللہ کا نام لیا جاتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے. یہ سب کے سب اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں نے اپنی حیا کو کھو بیٹھا. اب مسلمان کے اندر وہ ایمان ہی نہیں رہا کیونکہ حیا فوت ہوئی, کامل ایمان نہیں. جب کامل ایمان نہیں تو اب اسلام کی طرف جب کوئی انسان انگلی اٹھائے تو ہم کیوں کر اس کے سامنے بولے, کیونکہ ہم خود اب مر چکے ہیں, ہمارا دل مر چکا ہے, اس لیے ہم یہ چیزیں بولنے کے لیے تیار نہیں. تو بھائی یہ چیزیں جو یہ جتنے بھی اسباب ہیں وہ سب کے سب کی وجہ سے حیا فوت ہو رہی. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, ہمارے گھر میں چھوٹی بچی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو چھوٹی بچی ہے, اس کو تو ابھی سے رومالی وغیرہ پہنانے کی کیا ضرورت ہے, جب بڑی ہوگی پہن لے گی. کوئی نے کسی نے کہہ دیا کہ بھائی سے رومالی پہنائے تو کہتے ہیں آپ اپنا کام کیجئے, آپ ہم ہمارا کام کرنے دیجئے. مدرسے تک کی زندگی تک تو اس کو رومالی پہناتے, لیکن جیسے ہی باہر نکلتی ہے وہ چھوٹی سی بچی کے دل میں تو کچھ نہیں ہے. وہ چھوٹی بچی تو آپ جو پہنائیں گے وہ پہنیں گے, ہم جو اس کو پہنائیں گے. ہم نے برقع پہنایا وہ پہنے گی, ہم نے رومالی پہنائے وہ پہنے گی, ہم نے فل سلیوز کے کپڑے پہنائے وہ پہنے گی. لیکن اب ہم ہی پسند نہیں کرتے ہیں اور ہم چھوٹی ایج سے ہی اس کو یہ عادت ڈالتے کہ نہیں ابھی تیری یہ عمر نہیں ہے کہ تو برقع پہنے, ابھی تیری یہ عمر نہیں ہے کہ تو نقاب کرے, ابھی تیری یہ عمر نہیں ہے کہ تو با حیا بن کر باہر نکلے. لیکن جب یہی لڑکی جب پرورش اس کی ایسے ماحول میں ہوتی ہے تو پھر اب بڑی ہو کر باپ چاہتا ہے کہ اب اس کو پہنائے, لیکن یہ لڑکی پہننے کے لیے تیار نہیں. اور پھر فتنے کھڑے ہوتے ہیں, کسی لڑکے کے ساتھ بھاگی, کسی غیر کے ساتھ بھاگی, کہیں پر ارتداد پایا گیا, کہیں کسی لڑکے کے ساتھ اس طرح اس کا معاملہ جو ناجائز تعلقات ہے وہ پائے گئے. پھر ہم جو ہے باپ جو ہے پھر روتا ہے. اب رونے کی کیا ضرورت, بچپن سے تربیت ہمارے ہاتھ میں تھی, ہم نے اس کو چھوڑا اور اب ہم نے ہی خود اپنے ہی پیر پر کلہاڑی ماری, اب رونے کی کیا ضرورت ہے. تو اس لیے یہ اگر ہم دیکھیں تو دبے پاؤں بے حیائی ہمارے گھروں کے اندر آ رہی ہے, دبے پاؤں بے حیائی مسجدوں تک آ گئی ہے. پہلے مسجد کے اندر گانا بجانا یہ سب چیزیں تو کوئی تصور کر بھی نہیں سکتا ہے, اب بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن دیکھیے فون کی رنگ ٹونز وغیرہ جو ہے گانے بج رہے کیونکہ سامنے رکھا ہے, سجدے تک جا نہیں سکتے ہیں, ابھی تو قیام کے اندر ہے, بند کیسے کریں گے. تو وہاں پر تب تک پورا جو جماعت خانہ ہے, پوری جو مسجد ہے وہ اس گانے کو سن رہی ہے, مسجد میں گانا ہو رہا ہے اور ایک طرف تلاوت قرآن ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اور ایک مسلمان کو بالکل دھیرے دھیرے فتنے کی. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم روزانہ دور ہو رہے اور ہم جو ہے قیامت کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں, ہمارا زمانہ وہاں جو جتنا زمانہ حضور سے دور ہوگا اتنا ہی ہم فتنوں کی طرف بڑھتے جائیں گے, اتنا ہی ہم فتنوں کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. لیکن اس کا ایک ہی واحد علاج ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو تھام لیا جائے, قرآن پاک کو اور سیرت رسول کو تھام لیا جائے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے بھائی ہماری زندگی کے اندر آج کل کتنے ایسے روزانہ کے واقعات ہیں کہ باپ شارٹس دیکھ رہا ہے, برابر میں اپنی بیٹوں کو شارٹس دکھلا رہے. کبھی ہاسپٹل کے چکر کھاؤ, ویٹنگ میں جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. کبھی کسی مارکیٹ میں جاؤ, کسی ریسٹورنٹ میں جاؤ تو اپنی فیملی جو ہے, جو شوہر ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھا ہے, بیوی جو ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے, اور چھوٹا سا بچہ ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھا ہے. گھر کے اندر ہے, روم کے اندر آ چکے ہیں, شوہر جو ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھا ہے, بیوی جو ہے وہ بھی موبائل لے کر بیٹھی ہے, اور چھوٹے بچے ہیں وہ بھی کونے میں موبائل لے کر بیٹھے. انہیں کون سیرت سکھلائے گا. چلو ہمارا ایک زمانہ تھا کہ مدرسوں سے ہم نے تھوڑی سیرت سیکھی تھی, اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ ان چھوٹے بچوں کے کانوں تک سیرت نہیں جا رہی. انہیں معلوم ہی نہیں کہ نبی کون ذات ہے, انہیں معلوم ہی نہیں کہ صحابہ کرام کون سی ذات ہے. جب انہیں اس بات کا علم نہیں ہے تو پھر اب ہم بتائیں کہ بڑے ہو کر یہ بچے کیسے اسلام کا اور اپنے ایمان کا دفاع کر سکتے. پھر ارتداد کی ہوا اور مسلمان سے ایمان سے خارج ہو کر دوسرے دھرم کے اندر پریورتن کرنا, جب یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اب کیا ہوگا, کیونکہ ہم نے بچپن سے تعلیم ہی نہیں دی ہے.
اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو بچائے، اس سے دوست و احباب سے بچائے۔ یہ موبائل کی اور انٹرنیٹ کی دنیا بے لگام گھوڑا ہے، بے لگام۔ اگر اس پر تھامنا نہیں تو یہ کہیں بھی لے جا کر ڈوبے گا، اور یہ بے لگام گھوڑا، اس کا راستہ صرف اور صرف جہنم طے کر رہا ہے۔ اور یہ بے لگام گھوڑا، رسی چھوڑ دو، گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، یہ گھوڑا ہمیں جو ہے وہاں پر پہنچا دے گا، بالکل کھائی کے اندر، اور ہماری اس کی کھائی جو ہے وہ جہنم کی گھاٹی کے اندر گھسا دے گی، اگر ہاتھ میں رسی نہ تھامے۔ یہ رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، فیملی کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے گھر والوں کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم جس کے سر برا ہے تو ان کے ماتحتوں کی رسی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے اختیار میں ہے۔ لیکن جب قائد ہی ایسا ہو، جب بڑا ہی ایسا ہو، تو پھر ماتحت پر کس طرح وہ ہو سکتی ہے؟ پھر ماتحت بھی ایسے ہوں گے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ بہت بری چیز ہے، وقت کا ضیاع ہے۔ کیا ہو گیا پچھلے 1 سال کے شارٹس کی ہسٹری نکالو اور اپنا 1 سال، وہ اس میں پورا ٹائمنگ کیلکولیشن ہوتا ہے، ہم دیکھ سکتے اپنے فون کے اندر جو ٹائم مینجمنٹ وغیرہ ہوتا ہے۔ ہم چونک جائیں گے کہ یوٹیوب پر اور ان جیسی چیزوں کے اوپر ہم نے 1 ویک کے اندر کتنے گھنٹے نکال دیے، کتنا ٹائم مینجمنٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم چلے گا کہ ہماری زندگی کا کتنا بڑا حصہ اس موبائل کے پیچھے ضائع ہو گیا۔ اس میں تسبیح پڑھ سکتا تھا، اس میں تلاوت قرآن، کہ چلو یہ بات نہیں تو کسی کے کام آ سکتا تھا، چلو یہ بات نہیں تو چپ بیٹھ کر میں گناہ تو نہ کرتا۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل بچائے۔ یہ بے لگام گھوڑا ہے، اس کی لگام کو اپنے ہاتھ میں رکھے، کہیں ادھر ادھر نہ جانے دے، ورنہ نفس اور شیطان ایسا کھیل لگاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ موبائل کے اوپر ہم جو ہے صرف بیان وغیرہ سنتے۔ ایک اگر چاہے تو ایکسپیریمنٹ کر لینا کہ جب کوئی بیان وغیرہ آپ کوئی سرچ کرے تو اس کے اوپر جو شارٹس جو آتا ہے بیان وغیرہ کا، چاہے کوئی بھی عالم ہو، اس کا بیان آپ سلیکٹ کریں، دھیرے 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 شارٹس کو ہٹاتے جائے۔ یہ بیان سے ٹریک سے آپ کو کہاں لے جائے گا، علم ہی نہیں ہوگا۔ ابھی بھائی بیان کا کسی کا شارٹس ہے، کسی بڑے عالم کا میں دیکھ رہا ہوں اور اس کا شارٹس دیکھا، مجھے اچھا لگا، پھر میں اوپر گیا، مجھے دوسرا بیان دیا اس نے، مجھے وہ بھی اچھا لگا، تیسرا شارٹس کیا، مجھے وہ بھی اچھا لگا۔ اب بیان نہیں آ رہا ہے، دین کی کوئی بات آ رہی، مجھے وہ بھی اچھی لگی، پھر ایک اوپر کیا، اب دین کی بات نہیں، تھوڑی سی ہلکی سی کامیڈی آ گئی، اور اوپر کیا، یہ تو کامیڈی میں اب مزہ آنے لگا۔ دیکھنے گیا تھا 30 سیکنڈ کا بیان اور 30 منٹ ضائع کر کے نکلا گناہ کے ساتھ۔ یہ حال ہے ہمارا آج کا۔ اب چاہے تو ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ اور انٹرنیٹ کی دنیا میں ایسا نہیں کہ ہم بیان سنتے، بیان بھی آج کل تو مارکیٹ میں سب آ چکے ہیں۔ معتبر عالم کا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے جو لوکل علماء ہیں، مسجد کے امام ہیں، ان سے پہلے سلیکٹ، یعنی ان سے ری چیک کروائے کہ میں جس کا بیان سنتا ہوں، میں جس کی بات سنتا ہوں وہ معتبر بھی ہے یا میں اپنے ہی گھوڑے دوڑواتا ہوں۔ بھائی یوٹیوب پر کسی نے کہہ دیا کہ آپ بیمار ہیں، یہ دوا لکھ لے، آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی، بتائے آپ سیدھے میڈیکل میں جائیں گے یا ڈاکٹر پاس جائیں گے؟ ڈاکٹر پاس جائیں گے، کیونکہ نہیں میڈیکل میں جاؤں گا، جان کا یہ تو کچھ بھی بولے گا، تو میں تو پہلے ڈاکٹر پاس چیک کرواؤں گا کہ دوا صحیح ہے کہ نہیں۔ بس بیعینی ہی دین کے معاملے میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جو بات بھی ہم سنیں، پہلے معتبر ہمارے جو یہاں کے عالم ہے یا جو بھی جاننے والے، ان سے پوچھے کہ جو سن رہا ہوں وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، یا اسی طرح چل رہی ہے گاڑی۔ تو اس لیے یہ موبائل کا سب سے بڑا جو آج دنیا کے اندر جو بالکل بے حیائی کا ماحول عام ہوتے جا رہا ہے، جس میں سب کے سب اس زد کے اندر آ چکے ہیں۔ یہ ایسا عجیب ترین فتنہ دنیا کے اندر آ چکا ہے جس نے ہم سب کو بے حیا بنا رکھا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کی، اپنے گھر والوں کی اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے، اور اس جیسے فتنوں سے اللہ تعالیٰ مکمل بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔